الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ عزیز علماء اکرام، اساتذہ اکرام، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام خاص تبلیغی اور مذہبی پروگرام ہے۔ آج میرا موضوع بھی ایک خاص موضوع ہے جو رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مطہر منور عنوان سے معنون ہے۔ اس موضوع کی ہر جگہ پر ہر وقت ضرورت ہے اور اس عنوان سے بڑا عنوان بھی دنیا میں نہیں ہے۔ معزز سامعین، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، شہر کے لیے نہیں، علاقے کے لیے نہیں، بستی کے لیے نہیں۔ اے پیغمبر جہانوں کے لیے کوئی چیز رحمت نہیں ہے سوائے آپ کے، اور رب کے بعد اگر جہانوں کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مفہوم کیا ہے؟ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ آج کے اس دور میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو رحمت کے مطلب کا علم ہو، رحمت کے مفہوم کا علم ہو۔ عربی لغت میں رحمت کی عکاسی یا حقیقت کیا ہے؟ عربی لغت میں رحمت کی فلسفی اور تھیوری کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ میرا نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت تھا، اور باقی پیغمبر کسی ایک ملک کے لیے تھے، شہر کے لیے تھے، علاقے کے لیے تھے، بستی کے لیے تھے، لیکن میرا نبی عرش سے فرش تک، تحت الثری سے عرش معلی تک، شمس و قمر سے شجر و حجر تک، کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے میرا نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن نے کہا اے پیغمبر آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو، بلکہ جہان عرش کا ہو رحمت آپ ہے، جہان فرش کا ہو رحمت تو ہے، جہان دنیا کا ہو رحمت تو ہے، جہان ارواح کا ہو رحمت تو ہے، جہان حیوانات کا ہو رحمت تو ہے، جہان نباتات کا ہو رحمت تو ہے، جہان معدنیات کا ہو رحمت تو ہے، جہان برزخ کا ہو رحمت تو ہے، جہان حیوانوں کا ہو رحمت تو ہے، جہان انسانوں کا ہو رحمت تو ہے، جہان مشکلات والوں کا ہو رحمت تو ہے، جہان شرک والوں کا ہو رحمت تو ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب راحت ہے، رحمت کا مطلب عظمت ہے، رحمت کا مطلب بلندی ہے۔ کائنات میں جب شرک کے اندھیرے پھیل گئے میرا نبی تب رحمت بنا کر بھیجا گیا، جب کفر کے اندھیرے پھیل گئے میرا نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا، جب بیت اللہ کا برہان طواف کیا جانے لگا میرا نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا، جب عورتوں کی عزت محفوظ نہ رہی میرا نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا، جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جانے لگا میرا نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا، جب بت پرستی پھیل گئی میرا نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا، جب مزدوروں کا حق باقی نہ رہا تب میرا نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ حضور کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں اور آپ سے مصافحہ کیا، ایک شخص نے آپ سے مصافحہ کیا، آپ کو محسوس ہوا اس کے ہاتھوں پر کچھ ہے، آپ نے عرض کیا اے سعد انصاری تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ہاتھوں پر نشانات ہیں، میں ایک مزدور ہوں جو پتھر توڑتا ہوں اور اس سے اپنی مزدوری کماتا ہوں۔ پیارے آقا نے اس کے
کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے اور فرمایا لوگوں کائنات میں سب سے بہتر کمائی مزدور کی ہے، مزدور سے اچھی کمائی کسی کی نہیں۔ میں نے کہا تو ساری دنیا گھوم لے، بتا کوئی ایسا انسان ہے جس نے اپنی امت کے کسی مزدور کے ہاتھ پکڑ کر چومے ہو، اور میں اپنی امت کے کسی مزدور کے ہاتھ پکڑ کر چومے ہو۔ میں نے کہا تو ساری کائنات گھوم لے، تجھے کوئی ایسا انسان نہ ملے گا۔ میرا نبی اپنی امت کے مزدور کے ہاتھ چوم کر ساری کائنات کو یہ بتا رہا ہے، ساری کائنات کو یہ بتا رہا ہے کہ میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پیکرے دن ربا بن کے آیا، پیکرے دن ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمینہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی سلامی، بادشاہوں نے کی غلامی، بے مثل اسم گرامی، مصطفیٰ مصطفیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکا سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشان بے نشاں بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشان بے نشاں بن کر، رسول اللہ آئے اس نے مطلق کی ادا بن کر، تیرے جلووں پہ قربان، دیدہ دل کر دیے روشن، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی شمس الضحیٰ بن کر۔ موجود سامعین، اب ذرا میں ان کو بھی مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں جو غیر ممالک میں، جو فرانس میں، جو میرے وقت عزیز ملک پاکستان میں بیٹھ کر پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم گستاخیاں کرتے چلے جاؤ گے اور ہم خاموش بیٹھیں گے؟ پھر سنو، ہم اپنے نبی پر اپنا تن من دھن عزت شہرت سب کو لٹانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ابھی تمہیں ہماری محبت رسول کا علم نہیں، ابھی تمہیں ہمارے اکابرین کی محبت رسول کا علم نہیں۔ اگر میں اپنے اکابرین کی محبت رسول کا ذکر کرتا ہوں، اگر میں عاشق رسول حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی محبت رسول کا ذکر کرتا ہوں، وہ رشید احمد گنگوئی جو حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، بارش آ گئی، شاگرد اپنی کتابیں اٹھا کر اندر چلے گئے، حضرت نے اپنی دستار اتار کر زمین پر بچھا دی اور شاگردوں کی جوتیاں دستار میں ڈال کر جانے لگے۔ شاگرد کہتے ہیں حضرت آپ ہماری جوتیاں اٹھاتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تمہاری جوتیاں نہیں اٹھاتا، میں تو محمد کے غلاموں کی جوتیاں اٹھاتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ نبی کا عشق ہے، یہ نبی کی محبت ہے۔ آج کچھ لوگ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں، ارے ہم تو مدینہ سے آئے ہوئے رومال کی بھی عزت کرتے ہیں۔ حضرت گنگوئی کے پاس ایک شخص مدینہ سے رومال لے کر آیا، حضرت اٹھ کھڑے ہوئے، رومال کو تھاما، رومال کو چوما، رومال کو آنکھوں سے لگایا۔ کسی نے کہا حضرت یہ رومال تو کراچی سے بن کر جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بچے جہاں بھی ہو، گنگوئی رومال اس لیے چومتا ہے کہ اس کو مدینے کی ہوا لگی ہے۔ جب میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدین رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہوں، جنہوں نے 18 سال رسول اللہ کے روزے کے سائے کے نیچے بیٹھ کر حدیث کا سبق پڑھایا، جب ان کو انگریز نے مدینہ سے گرفتار کیا تو حضرت نے رسول اللہ کے روزے کو دیکھ کر یہ فرمایا، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ جب میں عاشق رسول حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہوں، وہ محمود الحسن جنہوں نے اپنی زندگی کے آخر لمحات میں جنت کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تو ہمارے اکابرین کی محبت رسول تھی۔ اب میں ذرا ایک گناہگار امتی کا ذکر کرتا ہوں جو اپنے خیالات کی دنیا میں دور مصطفیٰ میں جا پہنچتا ہے اور اس کی ملاقات حضور سے ہونے والی ہوتی ہے، وہ اپنے حالات و کیفیات کس طرح سے بیان کر رہا ہے، ذرا توجہ فرمائے۔ وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا، وہ انتہائی عشق تھی، یہ نور بے حساب تھا، میں قید و بندے وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں۔ صحابی جاتے ہیں حضور کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہگار، ہند سے ہے یہ حضور ہے مگر سیاہ کار، مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، طے ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری، تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ
جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا۔ بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خواہ مخواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے کہ اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے۔ کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تو کچھ یہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ آسمان کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال و جمال تھی۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سب ہی سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھی، وہ کپ کپی کمال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپا ملال تھی۔ روح بھی کہ دید کی تڑپ تڑپ، دل میرا دھڑک دھڑک، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے۔ مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ اکرام کے جیسے جانتے ہوں کہ کون ہے یہ نوجوان۔ دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ، کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے۔ یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ کمل، یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ کمل، جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا۔ آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا، میرے دل میں عشق رسول ہے، میرے دل میں عشق رسول ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ مجھے تاج شاہی سے کیا غرض، مجھے تاج شاہی سے کیا غرض، میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں۔ وما علیہ البلاغ۔